الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. حضرات گرامی، اگر آپ کسی آفس میں جائیں درخواست لے کر اور متعلقہ عہدیدار بیٹھا ہو اور آپ پیش کریں اور وہ درخواست پیش کرتے ہوئے آپ دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں، ایک ہاتھ نیچے کر لیں، یوں اٹھا کے پکڑا دیں، تو آپ کے ساتھ وہ آفیسر، وہ عہدیدار کیا سلوک کرے گا؟ یہ انداز آپ کا بے ادبی کا، آداب کے خلاف کہلائے گا، کبھی یہ جرم بن جائے گا، اس کی آپ کو سزا بھی مل سکتی ہے۔ یہ جو ہم اپنی دنیاوی زندگی آئے دنوں میں روزمرہ میں جو برتتے ہیں اس کی مثال ہے۔ اب آئیے اس مثال سے تقریب ذہن سے قریب کرنا ہے اس بات کو جو بتانی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز مانگتے ہیں اللہ سے، دعا کرتے ہیں۔ دعا کے معنی ہے مانگنا، اپنی ضرورت پیش کرنا، اپنی درخواست پیش کرنا۔ تو ہر چیز ہم اللہ سے مانگیں، اس کا ہمیں حکم ہے۔ جو اللہ سے نہ مانگے اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا میں آپ کسی سے ایک بار مانگے، دو بار مانگے، بار بار مانگے، ایک وقت آئے گا کہ وہ چیز وجبی ہوگا اور ناراض ہو جائے گا کہ روز چلے جاتے ہو۔ لیکن وہ دربار الہی ایسا دربار ہے کہ آپ بار بار مانگیں، انگنت مانگیں، مانگتے ہی رہیں، تو وہاں سے نوازشات کے دروازے کھلے رہتے ہیں، بلکہ نہ مانگنے پہ وہ رب کائنات ناراض ہوتا ہے۔ دعا اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ دعا روح عبادت ہے۔ ہماری اتنی عبادات ہیں، عبادات کی جو شکلیں ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، یہ ساری عبادات جو ہیں ان کی روح جو ہے وہ دعا، اللہ سے مانگنا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی روح ہے۔ اس واسطے ہمیں اللہ سے مانگنے کا خود اللہ نے حکم دیا اور فرما دیا کہ میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، درخواست دہندہ کی درخواست کو شرف قبول بخشتا ہوں۔ تو ہے کوئی مانگنے والا تو دعا مانگنا فرض ہے، دعا مانگنا ہماری ضرورت ہے، اور بندے کے ساتھ اتنی ہی رحمت کا معاملہ ہوتا ہے جتنی وہ دعائیں مانگتا۔ دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ مانگنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنی فقیری، اپنی بے نوائی، اپنی محتاجگی اور اپنی ضرورت مند ہونے کا اس کے سامنے اعلان کرنا اور اس سے مانگنا، یہ اس کو بہت پسند ہے۔ دعا جو ہے، ہر دعا اللہ کی جناب میں قبول ہوتی ہے۔ قبولیت کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کبھی جو آپ مانگتے ہیں وہ چیز فوری طور پہ عطا کی جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی مصلحت کے خلاف
وہ چیز ہے جو آپ مانگ رہے ہیں تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں اور آخرت میں وہ انتہائی اضافے کے ساتھ وہ چیز عطا کی جائے گی۔ قبولیت کی دوسری شکل ہے۔ قبولیت کی تیسری شکل یہ ہے کہ آپ ادھر سے دعا مانگی، ادھر سے کوئی آفت مصیبت آنے والی ہوتی، وہ مصیبت اس دعا کی برکت سے ٹال دی جاتی ہے۔ یہ 3 طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، احادیث میں اس کا خلاصہ موجود ہے۔ دعا کے آداب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ منہ اٹھایا اور مانگنے لگے، بلکہ اس کے آداب ہیں۔ جب آپ کچھ مانگنا چاہیں، اللہ سے دعا کریں، تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اس کی کبریائی بیان کریں، آداب رب کائنات بجا لائیں اور آپ اللہ کی تعریف کریں، ثنا کریں، الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح کے اللہ کی تعریف کے کلمات کہیں۔ اس کے بعد درود و سلام بھیجیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پھر اس کے بعد اپنی حاجت اور اپنی ضرورت مانگے۔ دعاؤں میں جو مختصر دعا جو ہے سب سے زیادہ جو رسول اللہ نے پسند کی ہے وہ عافیت مانگنا۔ اے اللہ ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں۔ عافیت ایسی چیز ہے، چھوٹا سا لفظ ہے، چھوٹے سے جملے میں جو ہے پنہا ہے اور اپنی معنویت کے حساب سے سمندر سموئے ہوئے ہے۔ عافیت ہر چیز سے عافیت، ہر صحت چاہیے، بیماری سے عافیت، شر سے عافیت، دشمنوں کی دشمنی سے عافیت، شیطان سے عافیت، یعنی اس لفظ میں یہ ساری چیزیں آ گئی کہ عافیت مانگنا چاہیے، آخرت اور دنیا دونوں میں عافیت مانگنی چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، خاص طور پہ نماز کے اخیر میں جو دعا حضرت ابو بکر کو اللہ کے رسول نے سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک انک انت الغفور الرحیم۔ اس میں مغفرت کی دعا، تو مغفرت کی دعا، عافیت کی دعا یہ کرنی چاہیے۔ دعا کرنے سے پہلے نیک عمل کر لینا چاہیے، اور اسی میں دعا کب قبول ہوتی ہے؟ خاص طور پہ دعا اس وقت قبول ہوتی ہے، وہ تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن آج جمعے کے اوقات میں گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح وہ گھڑی 2 ہو سکتی ہے۔ ایک تو خطبے اور نماز کے درمیان جو تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، دونوں خطبے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے، عصر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے جمعے کے دن، اور روزانہ دعا کی قبولیت کا شاندار سنہرا جو وقت ہے وہ تہجد کے وقت ہے۔ اللہ کے سامنے دنیا سو رہی ہے، بندہ محتاج اٹھا ہے رب کائنات کے قدموں میں، اپنی پیشانی اور ناک رگڑ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، مانگتا ہے، تو تہجد کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں، یہ اوقات ہیں، اور یہ اس میں طریقہ ہے۔ عام طور پہ دعا وہ دعائیں جو قرآن میں ہیں اس کی پابندی کرنی چاہیے، جو احادیث میں ہیں اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور پھر جو دل چاہے جائز چیز ہے، کوئی چیز غلط چیز کی دعا، ناجائز چیز کی یا حرام چیز کی دعا کرتا ہے تو اس کو 100 بار استغفار کرنا چاہیے، یہ منع ہے۔ ہمیشہ اچھی چیزیں مانگی، اچھی چیز اللہ کی جناب سے عطا کی جاتی ہے۔ تو دعا کے سلسلے میں قرآنی آیات بھی بہت ہیں اور احادیث شریفہ بھی بہت ہے، لیکن دعا کے آداب ہم کبھی ایسا ہوتا ہے فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد جو ہم دعا کا ہمارا عام جو طریقہ ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہاتھ اٹھائے ہیں اور ہاتھ یہ کھجلا رہے ہیں، ایک ہاتھ یہاں چلا گیا، دوسرا ہاتھ بھی یہاں چلا گیا، پھر ایسے ہے منہ پہ پھر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں۔ ان قلب اللہ، غافل قلب سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ کیا یہ اللہ کے
آداب کے خلاف ہے کہ اللہ کے سامنے آپ مانگ رہے ہیں اور دونوں ہاتھ مل رہے ہیں. یہ دعا مانگنا ہوگا. دعا کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ہم نے حضرت مفتی نظام الدین صاحب علیہ الرحمہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، وہ دعا کا طریقہ بتاتے تھے کہ یہ طریقہ ہے دعا. ذرا سا شگاف، یہ اسی طرح ہاتھ رکھا جائے. یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ہاتھ ادھر ہو گیا. یہ بے خیالی میں ہم کرتے ہیں، لیکن بہت غلط طریقہ ہے. یہ آداب مسجد، آداب الہ اور آداب دعا کے خلاف ہے. پوری یکسوئی کے ساتھ دعا مانگیے، اللہ سے مانگیے، اسی سے مانگیے، بار بار مانگیے، اتنا مانگیے. کبھی یہ نہ کہیے کہ مل نہیں رہا ہے. یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے تو قبول نہیں ہوگی، بلکہ آپ کا کام مانگنا ہے. مقدرات ہیں، دیر سویر وہ چیز ملے گی. کبھی اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بندہ کہتے تو بہت مانگے، نہیں قبول ہو رہی ہے، رک جاتا ہے. رکنا نہیں چاہیے، بلکہ مانگتے رہنا چاہیے. اللہ کی جناب میں ہم پورے آداب کے ساتھ اور پورے شرائط کے ساتھ ہم دعائیں کریں، خوب کریں. اپنے لیے کریں، اپنی مغفرت لیے کریں، والدین کی مغفرت لیے کریں، عام مسلمانوں، عام مومنوں، مردوں عورتوں کی مغفرت لیے کریں، ہر طرح کی کامیابی کے لیے کریں. امتحان کی کامیابی ہو، ہر طرح کی کامیابی. آج کے جو احوال ہیں، ظلمات اور تاریکیاں اور ظلم سے بڑے جو ہے ظلمات کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں. ہمارے حجاب پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ سوائے رب کائنات اس جبار سے مانگیں کہ ایسے لوگوں کی گرفت کرے اور ہمیں ہدایت سے نوازے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.